پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور میں دہائیوں تک یہ جگہ کچرے کو ٹھکانے لگانے کے لیے مخصوص تھی، جو زمینی اور فضائی آلودگی کا باعث بنتی رہی۔ کچرے کے ایسے ڈھیر مضر صحت گیسز کے اخراج کا ایک بڑا ذریعہ مانے جاتے ہیں، لیکن اب صورتحال یکسر تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ یہاں پہ ابھی آپ محمود بوٹی سائٹ پہ کھڑے ہیں۔ It's situated on the ring road of Lahore. Comprises 43 acres of land, which was waste land. اور پورے لاہور کا ویسٹ یہاں پہ اکٹھا ہو رہا تھا، ٹرانسفر اسٹیشن سے وہاں سے اکٹھا ہو کے واپس اسی لینڈ پہ آ رہا تھا، اور 2016 میں یہ ابینڈن ڈکلیئر کر دی گئی، اور تقریباً 13 ملین آف ویسٹ یہاں پہ موجود تھا۔ لینڈ کنٹامینیشن ہے، واٹر کنٹامینیشن ہے، اور جو سب سے زیادہ افیکٹیز ہیں وہ سبربس میں رہنے والے ریزیڈینشیل ایریاز ہیں، بیکاز دیٹ واز این ان پلانڈ لینڈ فل سائٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بھی سراؤنڈنگ میں فیکٹریز بھی شامل ہیں۔ وہ فیکٹریز کا امیشن اور لینڈ فل سائٹ کا امیشن دونوں مل کر اس سائٹ کو لوکل وارمنگ میں بہت زیادہ ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے۔ جب یہ کنسیو ہوا تو رنگ روڈ پہ جو پیڈسٹرینز ہیں، کمیوٹرز ہیں، ان کے لیے ایک بہت زیادہ ایک پرٹریسیبل اسمیل سے وہ ایکسپیرینس کرتے تھے۔ 6000 ٹن کا ڈیلی کا کوڑا آ کے پچھلے 22-23 سال جو وہاں پہ پڑا رہا، اس کی وجہ سے یہ ہوا وہاں پہ بہت سارا ایک ایکولوجیکل ڈیزاسٹر بن گیا تھا۔ وہاں سے میتھین گیس نکل رہی تھی، کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی تھی، اور لیچٹ نکل رہی تھی۔ جو لینڈ فل گیس ہے وہ میتھین اور کاربن ڈائی آکسائڈ۔ اب ایک سسٹم تھا کہ ہم میتھین جو نکل رہی ہے، جو یہاں سے اس جو ڈسچارج ہے گیس کا، اس کو ہم فلیئرنگ سسٹم میں لے جائیں اور اس کو جلا دیں، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ میں کنورٹ ہو جائے گی، لیکن جو ایک ہمارا جو لوکل وارمنگ سسٹم ہے وہ پھر بھی ایکٹیویٹڈ رہے گا۔ لیکن اگر ہم گیس لینڈ فل گیس کیپچر کرتے ہیں جو موسٹلی میتھین ہے، اور اس کو اگر ہم انڈسٹریز کو چلانے کے لیے دے سکیں، اس کے لیے پورا گیس ریکوری سسٹم اس میں شامل کیا جائے گا۔ 5-6 مہینے کے اندر 70% کے قریب اس کا کام کمپلیٹ ہو گیا، اس سارے کو کور کر لیا گیا، اس کی سائنٹیفک کیپنگ ہو گئی، اس کے اوپر لیئرز جیو میمبرین، جیو ٹیکسٹائل، ڈرینیج لیئرز ڈال کے، مٹی کی لیئر ڈال کے، تو اب وہاں پہ یہ 52 ویلز بھی بنا دیے گئے جہاں سے میتھین ایکسٹریکٹ ہوگی، 13 لیچٹ کے لیے ویل بنا دی گئی۔ اس کے لیے جو کنسیو کیا گیا پروجیکٹ، وہ ایک گرین پارک میں اس کو ڈیولپ کیا جائے گا، اس کو کنورٹ کیا جائے گا، جس میں ابھی آپ دیکھیں اگر کہ اس کی جو ڈیزائننگ ہے اور جتنی فیزیبلٹی اسٹڈیز تھیں وہ پہلے کمپلیٹ کی گئیں، اور جو سلوپس اس کی اس طرح سے ڈیولپ کی گئیں، سو دیٹ کہ جو کوئی اگر فردر اس کے اندر لینڈ سلائڈ یا کچھ اس طرح کی چیز نہ شامل ہو سکے، اور اس کی کمپیکشن کمپلیٹ کی گئی۔ ابھی جہاں پہ ہم کھڑے ہیں سو وہ ایک پورا ویسٹ ڈسپوزل ہے، جبکہ یہ اب سویٹ سوائل آپ کو لیئر یہاں پہ شامل نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ سلوپس دکھائیں گے تو وہاں پہ بھی ساری لیئرز، جس میں جو میمبرین، جو ٹیکسٹائل اور سویٹ سوائل لیئر، جس کے اوپر وہ گرین پارک اسٹیبلش کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ فردر جو فیزنگ اس میں کی جائے گی، اس میں سولر پارک کا بھی اس میں کمپوننٹ شامل ہے، جو کہ 5 میگا واٹ سولر شامل کیا جائے گا۔ محض چند سال قبل بنائی گئی روڈا یعنی راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لیے یہ اتنا آسان نہیں تھا، لیکن باقاعدہ منصوبہ بندی اور کر گزرنے کی لگن ثمر بار ہوتی نظر آ رہی ہے۔ روڈا کا بڑا ایک سمپل میسج تھا کہ جو ماسٹر پلان کے مطابق جو ایریا جس کام کے لیے مختص ہے وہاں پہ وہی کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں ان پلان ہمارے پاس ایون انڈسٹریز، لاہور کا AQI جو ہم نے تباہ کیا ہے اس کو پولوشن کی وجہ سے، دیٹ از بیکاز وی ہیو مور دین 5000 انڈسٹریز ورکنگ ان دس ایریا، محمود بوٹی، لکھو ڈیر، اور یہاں پہ ٹنز آف ویسٹ، اور وہ ہم نے جمع کر دیا۔ سو یہ سارا بھی ہیومن انٹرونشن نے کیا۔ اربن ریجنریشن پلان میں ہم نے اس کو سب کو ریوائٹلائز کرنا تھا، بنانا تھا۔ سو وی ناٹ جسٹ فوکسنگ آن دا بالکل وہ ایریا جو کہ بالکل کلین ہے وہاں سے ہم نے ڈیولپڈ کی اور اس ایریا کو اگنور کر دیا۔ نو، دیٹ واز پارٹ آف دا پلان۔ یہاں پہ ہم نے ریگولرائز کیا انڈسٹریز کو، اسموک ایمیشن ایمیٹنگ ساری فیکٹریز تھیں، ان کو ریگولرائز کروایا، وہاں سے ان کو EPA کی اپروولس کریں، انشور کیا کہ وہ اپنے سارے انسٹرومنٹس لگائیں۔ جو باقی ایسے تھے کہ جو نہیں ہو سکتے تھے، فار ایگزامپل جو برک کلز جو باقی ہیں ان کو ریموو کروایا، ادھر سے ان کو کنٹرول کیا۔ ویسٹ کے اوپر سب سے بڑا کام کیا پاکستان میں، اور اس ویسٹ کو کنورٹ کیا اربن سپیسز میں۔ دریا کے اوپر چینلائزیشن شروع کی، 16 کلومیٹر کی اس وقت چینلائزیشن ہم کر رہے ہیں جو کہ پہلے فیز میں ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر تک ہم اپنے براجز جو اپنے چیک ڈیمز بنا رہے ہیں اس کو کمپلیٹ کر کے ایک پہلی لیک
ادھر فارمیشن کرنی شروع ہو جائے گی اور جس کے افیکٹ آپ دیکھیں گے بیکاز پانی بہت جلدی ڈپلیٹ ہوتا جا رہا ہے. دریائے راوی کے کنارے بسنے والا شہر لاہور وقت گزرنے کے ساتھ پھیلتا گیا لیکن راوی سکڑنے لگا. یہ اپنی جگہ ایک لمحہ فکریہ ہے. ریور راوی کا جو ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک ڈیگریڈڈ ریور کے ساتھ ہے جس میں سارے شہر کا پولوٹیڈ واٹر شامل ہو کر اور اس کے اندر جتنی ایکواٹک لائف ہے وہ تقریباً ڈیمیج ہو چکی ہے اور جتنا لاہور کا پولوٹیڈ واٹر ہے وہ ریور میں شامل کیا جا رہا ہے اور ان ٹریٹڈ ان چیک. چینلائزیشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میانڈرنگ ریور ہے اس کو ایک چینلائزڈ اسٹیٹ کے اندر لایا جا سکے سو دیٹ کہ اس کے اندر ٹریٹڈ واٹر شامل کیا جا سکے. ٹریٹڈ واٹر شامل کیا جائے گا جبکہ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائے جائیں گے اور وہ انڈسٹریل ویسٹ واٹر کو ٹریٹ کر کے ریور میں شامل کریں گے. سو ایک سورس آف واٹر وہ ہو جائے گا. سیکنڈ سورس آف واٹر ہمارا کلائمیٹ زون ہے جس میں مانسون شامل ہے یا اور جو رین سورسز ہیں اس کی مدد سے ہماری لیکس کو فل کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو اریگیشن سسٹم ہمارے ساتھ پریویل کر رہا ہے اس سے بھی مدد لی جائے گی اور اس سے تقریباً 1000 کیوسک پانی اس میں شامل کیا جائے گا جو کہ ایکواٹک لائف کو ریجوینیٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے تھرو ہم اس کا ایک کم بیک کیا جا سکے گا ایکواٹک لائف کے اندر. دوست ملک چین نے سبز اور کم کاربن پر مبنی ترقی کے عملی اقدامات سے دنیا کے لیے ایک مثال قائم کی ہے. روڈا بھی اپنے بہت سے منصوبوں میں اسی حکمت عملی سے رہنمائی حاصل کر رہا ہے. چائنا نے جو ٹرانسفارمیشن کی ہے دیٹس فینومینل اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں اپنے کافی زیادہ پروجیکٹس میں جو ہم نے اپنے ڈیزائن کروا رہے ہیں. ایون ناؤ دیٹ وین وی اسپیک ون آف آر ٹیم از ان چائنا اور ہمارے 2 ٹرپس پہلے بھی ہو چکے ہیں جس میں وی آر گیٹنگ اے لاٹ آف سپورٹ فرام دا ٹیکنیکل نو ہاؤ آف ہاؤ دے ہیو ڈن دا واٹر فرنٹس جس میں اب جو ہم نے اپنا ربر ڈیم کا ایک کانسیپٹ لایا دیٹس آلسو ڈیرائیو فرام چائنا اور وہاں کی کمپنی ہمیں اس میں سپورٹ کر رہی ہے. سو آئی تھنک دیٹ از گڈ بیکاز دے ہیو آلریڈی ڈن سم تھنگ وچ از ایگزامپلری اور اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے اپنے پروجیکٹ میں بھی لانا چاہیے اینڈ دیٹ وی آر ڈوئنگ ایز ویل. آپ جو کلائمیٹ بچا رہے ہیں آپ آنے والی جنریشنز کے لیے بچا رہے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ایسٹس جو آپ اگلی نسل کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ یہ ہوا مٹی اور پانی ہے. تو ہر ایک کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کیا آپ آنے والی نسل کو جیسے آپ اپنے انہیریٹنس چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اصل انہیریٹنس تو کلائمیٹ ہے. تو اس کی اویئرنیس کے لیے روڈا بھی بہت کوشش کر رہا ہے اپنے علاقے کے اندر اور آئی تھنک جنرلی بھی لوگوں کو یہ اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں جو انہیریٹنس چھوڑنی ہے وہ ایکچولی کلائمیٹ ہے. راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی حکومت پنجاب